أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محبت و شوق کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. درود و سلام اللہ کے محبوب نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جمعۃ المبارک کی اس پرنور ساتھ میں حاضری کی سعادت عطا کی ہے. دعا کیجیے اللہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے والی ہر طرح کی آفات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. جو احباب دور بیٹھے ہیں اگر وہ میرے قریب آ جائے، کیونکہ آج نماز جمعہ کے بعد جنازے کا اہتمام ہے، ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، تو آپ پہلے آئے ہیں تو آگے آئیں، کیونکہ اولین صفوں میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ پیچھے والی صفوں میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا. پیچھے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے، اسے ثواب زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین شریف کے دوسرے رکوع سے میں نے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. میں چاہوں گا کہ آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ یاسین شریف کے دوسرے رکوع کی کچھ تفسیری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں، تاکہ ہمیں قرآن سے جو محبت ہے یہ اتنی ہو جائے کہ زندگی کی آخری صبح بھی قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے. یہ اسی صورت میں انسان کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی کو جانتا ہے. جو لوگ اپنے استاد کو نہیں جانتے، یہ کس ہنر کا مالک ہے، یہ کس علم کا مالک ہے، وہ کبھی اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے.
لیکن جس اسٹوڈنٹ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کے ٹیچر کتنے ایجوکیٹ ہیں، وہ کبھی اپنے استاد کا لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بتائیں اگر لوگوں کو استاد کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ اس کی زندگی کا وقت ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو اگر انسان کو اس تحفے کے بارے میں پتہ چل جائے جو تحفہ رب نے اپنے سارے نبیوں کے امام کے ذریعے دیا ہو، تو پھر انسان اس کی کتنی قدر کرے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے، اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جس میں سارے نبیوں کی ہدایات ہیں، گزشتہ کتابوں کے احکامات بھی ہیں، گزشتہ کتابوں کی ہدایات بھی ہیں، اور گزشتہ نبیوں کے واقعات بھی ہیں۔ اور قرآن کے اندر سورہ یاسین کو اللہ نے یہ کمال دیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو اللہ نے دل دیا ہے، قرآن کے لیے جس سورت کو دل بنایا ہے اس سورت کو یاسین کہا جاتا ہے۔ گویا اس سورت کو سمجھنے اور اسے پڑھنے سے انسان بہت اعلیٰ منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا روحانی فائدہ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لے شام تک اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ آج مسلمان اکثر پریشان، مشکل کا شکار نظر آتے ہیں، اور حضرت صاحب کے پاس حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں علی جناب کوئی دعا فرما دیں، کوئی تعویذ عنایت فرما دیں، بڑی مشکل میں ہوں، گزارا نہیں ہو رہا۔ بچے تو تعلیم یافتہ ہیں لیکن زندگی کا سہارا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہو تو نیک ہے، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، شرم و حیا والی بھی ہے، پردے دار بھی ہے، لیکن خدمت کے معاملے میں اس کے جذبات بڑے کمزور ہیں۔ ہم اگر خدمت کے معاملے میں کوئی خدمت چاہیں تو وہ یوں منہ پھیر کے چلی جاتی ہے جیسے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لوگ ان معاملات میں امام صاحب سے دعائیں کراتے ہیں، تعویذات لینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یقیناً دعا سے بھی اثر ہوتا ہے اور تعویذ سے بھی برکت ملتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے جو ملے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس لیے آئیے اپنا مزاج بنائیں، زندگی میں اگر یہ وفا کی ہے، صبح ہو گئی ہے تو قرآن مجید پڑھ لیں، صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا ذہن بنائیں۔ آپ پرانے اوقات میں ذرا سا غور کیجئے، پرانے لوگوں کے اندر ایک بات پائی جاتی تھی، انہوں نے صبح دکان کی صفائی کی، بچے سے صفائی کرائی، پانی چھڑکا، اس کے بعد قرآن مجید اٹھایا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ اور بڑے بزرگوں میں یہ بھی دیکھا، کیونکہ بعض لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے امام صاحب سے، قاری صاحب سے، حضرت صاحب سے، پیر صاحب سے عرض کی سرکار اگر کبھی مہربانی ہو جائے تو ہماری دکان میں بھی تشریف لے آئے، ایک مرتبہ سورہ یاسین ہی ہو جائے، چلو برکت ہو جائے گی۔ یہ پرانے بزرگوں میں قرآن سے برکت لینے کا مزاج تھا۔ آج ہم قرآن تو پڑھے ہوئے ہیں مگر قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اپنی زندگی کو بدلیں، قرآن مجید فرقان حمید کو صبح پڑھنے کا اہتمام کریں، اور کچھ نہیں تو سورہ یاسین شریف، جمعے کے دن سورہ کہف، قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کا آغاز کیا، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ نے قرآن کی اس سورت میں قرآن کی قسم کھائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے اور دے بھی مسلمانوں کو رہا ہے، تو پھر قرآن کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سورہ یاسین سے پہلے جو سورت ہے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے حالات کو بیان فرمایا کہ کافروں کی کنڈیشن یہ تھی کہ کفار نبی پاک علیہ السلام کو
زبان درازی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم شکوک و شبہات کا شکار ہو جاؤ. تم نے بولی وہی بولنی ہے جو میرے محبوب نے تمہیں سکھا دی ہے. حضور کی آمد سے قبل دنیا میں کیا ہوتا رہا؟ دنیا کے اندر حالات جو ظاہر ہوئے ان میں سے ایک واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین کے دوسرے رکوع سے اللہ نے بیان کی. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے. پیغمبر عالمین پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے کہ دو نبیوں کو اللہ نے ایک علاقے میں بھیجا اور وہ دونوں پیغمبر جب اس علاقے میں گئے وہاں کے لوگوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ایک تیسرا نبی بھیجا اور انہوں نے جا کر بھی حق کا پیغام دیا اور بتایا کہ جو دو تمہارے پاس مجھ سے قبل انسان تشریف لائے یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ مقدس اور برکت والی ہستیاں ہیں، یہ عزت والی شان والی ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے. انہوں نے جب اعتراض کیا اور انہوں نے سوالات اٹھائے اللہ نے ان کی مدد کے لیے ایک دوسرا رسول بھیجا. گویا ایک ہی قوم میں اللہ کے 3 نبی آ گئے. اب جب 3 نبی آئے اور وہاں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن نے اس پورے واقعے کو بیان کیا. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، غور کیجیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے جب اللہ کے 2 نبی تاکیہ بستیاں میں داخل ہوئے لوگوں نے ان نبیوں کو جھٹلایا. اللہ نے تیسرے نبی کو بھیجا. انہوں نے جا کر کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں، ہم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے. لوگوں نے بڑا سخت جواب دیا. لوگ کہنے لگے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. اور ان کے گمان کے لیے تھا انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، اگر رسول ہوگا تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے پر انسانوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبیوں نے اس بات کو بڑی خطہ کی شادی کے ساتھ قبول کیا اور انہیں سخت انداز سے جواب نہ دیا بلکہ خوبصورت انداز میں جواب دیا. فرمایا لوگوں تمہیں یاد رکھنا چاہیے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. لوگوں نے کہا تم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. اللہ کے رسولوں نے فرمایا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور اس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے ہم اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیں. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن کہتا ہے اس قوم نے کہا اگر تم دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے، تم نے اپنا پیغام دینا بند نہ کیا، تم نے دین کی دعوت کو ختم نہ کیا، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں پتھر بھی ماریں گے، ہم تمہیں قتل بھی کریں گے. اللہ اکبر. حالات کشیدہ ہونے لگے. مختلف باتیں جب بستی سے باہر نکلنے لگی. بستی کے باہر ایک مسلمان تھا جو ان نبیوں پر ایمان رکھتا تھا. وہ وہاں سے دوڑا اور قوم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایسی مقدس ہستیوں پر ظلم و ستم کرنے لگے ہو جو تمہیں حق کا پیغام دے رہے ہیں. کہنے لگا اے لوگوں ذرا بات تو کرو، ان کے حق پر ہونے کی اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ تمہیں اللہ کی طرف بھی بلا رہے ہیں، یہ تمہیں حق کی طرف بھی بلا رہے ہیں، مگر اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. اور پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا لوگوں میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں. کیوں ایمان رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ میرا معبود ہے.
نبیوں کو بھی شہید کر دیا اور دین کے لیے آواز بلند کرنے والے اس مسلمان کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، جب وہ شخص دنیا سے چلا گیا، اب قرآن مجید فرقان حمید کا 23واں پارہ پڑھیں اور وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے آپ کا جمع پڑھتے چلے جائیں، آپ اس نتیجے پر پہنچائیں گے کہ اس نے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے دربار میں جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ حاصل کیا، اسے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کے دربار میں عرض کرتا یا اللہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ تو نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس واقعے سے بہت ساری باتیں سمجھنے والوں کے لیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس واقعے سے پہلی بات کیا پتہ چلی؟ انبیاء کرام علیہ السلام حق کی خاطر اپنی جان بھی دے دیا کرتے ہیں، اور جو انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی کا دستور بھی یہی ہے، وہ دین کے پیغام کے لیے کسی مشکل سے نہیں ڈرتے، وہ ہر مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے وہ اس مشکل کا سامنا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے ہم اس لیے ان مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں تاکہ ہماری نسلوں تک بھی خدا کا دین پہنچ جائے۔ آج آپ کو مجھے اس بات کی جانب توجہ کرنی ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، 5 وقت کی ہم پر نماز ہے، اللہ نے مال دیا ہو تو زکات دینا ضروری، صاحب مال ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری، اللہ نے ہم پر یہ چیزیں لازم و ضروری کی ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بھی ہو جائیں، کہیے آمین۔ ہم نے اپنی نسل کے لیے کیا کیا؟ ہم نے دین اسلام کے تبلیغی پہلو کو اپنانے کی کوشش کی۔ آج دنیا بیٹھ کر صرف اور صرف رونا رو رہی ہے، حضرت صاحب حالات بہت خراب ہو گئے، حضرت صاحب کوئی کسی کا نہیں ہے، حضرت صاحب مشکلات بہت ہو گئی ہیں، حضرت گپے مارنے سے، باتیں کرنے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت صاحب آج نمازی مسجد میں نہیں ہے، حضرت صاحب زمان نماز نہیں پڑھتے، لڑکیاں پردہ نہیں کرتی۔ آدھی جناب یہ حالات جن کا ہمیں سامنا ہے صرف باتیں کرنے سے بدل جائیں گے؟ گلی پر بیٹھ کر بات کریں یا محلے میں بیٹھ کر بات کریں، صرف باتیں کیے جائیں، تصویریں چھاپے جائیں، شور مچائے جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے علی جناب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ ایک دن کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس پر میری آخرت ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو قبر میں جب جائیں گے تو سرکار ہمیں سینے سے لگائیں گے، اور اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو حشر کے میدان میں بھی منہ چھپاتے پھریں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ یاد رکھو نبی پاک صاحب الاولاد علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، اب کائنات عالم میں قیامت کی صبح پر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو اب لوگوں تک دین پہنچانے کا کام اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کیا ہے۔ ان کے علم اور ان کی صلاحیت کے مطابق اللہ نے ہر مسلمان پر تبلیغ کا کام فرض کیا ہے۔ جو جتنے علم کا مالک ہوگا اس پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، جو گھر میں جتنی ذمہ داری پر فائز ہوگا اس پر اتنے فرائض ہیں،
کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرے. لوگ یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت صاحب کون سنتا ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی کو بولنے کی؟ آپ کو نہیں ہوگی پر مسلمانوں کو ہے. جو مسلمان ہے نا اسے تبلیغ کرنا ضروری ہے, اسے اپنی اولاد کو سمجھانا ضروری ہے. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ اپنی نسل کو تربیت اسلام دیں, اپنی اولاد کو تربیت قرآن دیں, اپنی اولاد کو تربیت رحمت للعالمین دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے. اب لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب جب بات کرتے ہیں ہم دین کی, لوگ ہمیں عجیب و غریب باتوں سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں. تم مولوی بن گئے ہو, تم بڑے ملا ہو گئے ہو, تم صوفی ہو گئے ہو, تم فلاں ہو گئے ہو. حضرات گرامی یاد رکھیں, اگر دو باتیں سن کر ہماری نسل ہمارے کردار کی وجہ سے جنت کی مسافر ہو جاتی ہے تو یہ سودا کوئی عام سودا نہیں ہے. یہ سودا بڑا قیمتی سودا ہے. اس سودے کو اپنائیں. یہ خریداری دنیا کی عظیم خریداری ہے. اپنی اولاد کو دین سکھائیں. تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, ہم عاشق رسول کہلائیں, لیکن اپنے عشق رسول کو جب ظاہر کرنے کی بات آئے اور پھر یہ کہیں کہ گھر والے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں حضرت صاحب, کیا کسی کو بولے, کون سنتا ہے. بیگم بھی باتیں کرتی ہے, بیٹی بھی دوسری طرف منہ پھیر لیتی ہے, بچہ بھی کہتا ہے ابا دماغ خراب کر رہے ہیں, بچہ بھی کہتا ہے دیکھو ابا پکانے بیٹھ گئے. یہ اسی وقت لوگ کہتے ہیں جب تک لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی. ابتدا میں آپ کو لوگ کہیں گے آپ کی کیا اوقات ہے, میری کیا اوقات ہے. لوگوں نے نبیوں پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا. معاذ اللہ, لوگوں نے نبیوں پر ایسے الزامات لگائے جسے ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. کیا اللہ کے نبیوں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دی؟ کیا اللہ کے نبیوں نے دین کا کام چھوڑ دیا؟ نبی پاک علیہ السلام پر جب جنگ احد ہوئی اور مشکل حالات پیدا ہوئے, سرکار کا دانت مبارک شہید ہوا, سرکار کے سر مبارک سے خون نکلا. حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کھجور کی چٹائی کو جلایا گیا. جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آقا کریم علیہ السلام کے سر مبارک کے زخم مبارک پر ڈالا گیا اور خون مبارک جب بہنے کے بعد تھوڑی دیر بعد قرار پکڑا. نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے سخت کلمات نکلے اور تھوڑی دیر بعد میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما. جب ایسے مشکل لمحات میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ, میدان احد سے بھی کوئی مشکل وقت آپ پر آیا؟ اللہ اکبر. دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, لبے گفتگو کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول بھی کھلنے لگے. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اے عائشہ, اس سے بھی سخت وقت طائف کے میدان میں آیا تھا جب میں ایک سردار ابن عبد یلیل بن عبد کلال کے پاس گیا. سرکار فرماتے ہیں عائشہ اس وقت بڑا مشکل وقت تھا, میں نے دعوت اسلام پیش کی, اس نے
اللہ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرات سرکار کی زندگی سے اندازہ کیجئے، حضور کو پتھر مارنے والوں کے لیے سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ آج مجھے کوئی شخص بتائے حضرت صاحب مجھے میری بیوی مارتی ہے کہ میں دین کا پیغام دیتا ہوں، میری بیٹی مجھے گھر سے نکال دیتی ہے کہ اگر میں نے دین کے لیے زبان کھولی، میرا بیٹا میرا خرچہ بند کر دے گا اگر میں نے اس کو دین کا پیغام دیا۔ دوستوں بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے لیے کوئی کام تو کریں، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قیامت تک اس قبر میں قبر کا وقت گزارنا ہے اور قیامت میں پھر زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔ اپنی قبر کے لیے کیا کیا؟ مسلمان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس نے خود نماز پڑھ لی، حضرت صاحب خود روزہ رکھ لے، اللہ نے مان دیا خود حج کر لیا، اللہ نے مان دیا جناب عالی زکات دے کر فارغ ہو گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان سے ان کی اولاد تربیت حاصل کرے، ان کی اولاد ان سے قرآن سیکھے، ان کی اولاد قرآن پہ عمل کرے، ان کی اولاد شریعت کی پابندی کرے۔ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں وہ نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے۔ جب وہ مشکل حالات میں دین کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، کیا ہم آسانی کے حالات میں دین کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ انہوں نے پتھر کھا کر دین کا کام کیا، دین کا پیغام دیا، لوگوں کو قرآن سنایا، لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کو اسلام سکھایا، لوگوں کو نماز سکھائی، لوگوں کو روزہ سکھایا، زکات کے معاملات بتائے، حج کی اہمیت سکھائی، جہاد بتایا، ماں باپ کی خدمت سکھائی، رشتہ داروں کا احترام بتایا، غریبوں یتیموں مسکینوں کا لحاظ بتایا۔ ہم آسانی کے حالات میں اپنے بچے کو بھی تربیت نہیں دے سکتے۔ ہم کس منہ سے یہ کہنے کے حقدار ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی نبی سے پیار کرنے والا ہوں؟ اپنی زندگی کو بدلیں۔ اور آئیے پھر بات میں چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو رسول انطاکیہ بستی کی طرف آئے تھے، لوگوں نے ان کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی طرف بلایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ معلوم یہ ہے کہ کافر نبیوں کو اور نبیوں کی تعلیم کو اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے، اور جو مسلمان ہوگا وہ نبی کو، نبی کی تعلیم کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ اگر آپ اور میں پیارے مصطفیٰ کو برکت والا بھی مانے، ان کی تعلیم کو برکت والا بھی مانے، تو پھر اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کا نظام کیوں نہیں داخل کرتے؟ ساری دنیا یہ شور بجاتی پھر رہی ہے نظام مصطفیٰ آنا چاہیے، اپنے گھر میں تو تم کچھ کر نہیں سکے، دنیا میں تم کیا کرو گے؟ بڑی سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑا سسٹم آپ کے گھر سے بنے گا۔ جو گھر میں کچھ نہیں کر سکتے وہ باہر کیا کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ہم اپنے گروان میں جا کر دیکھیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے اچھے ہیں۔ ہماری قوم کے سارے نوجوان اور سارے
جاتے ہیں تو پھر ان سے بڑا ظالم آپ نے بھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا. تو اس حضرت کو سوچنا چاہیے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں. یہ کون سا اسلام مسلمانوں کو دکھا رہے. اسلام ایک ہے اور اس کا روح بھی ایک ہے. اسلام جو باہر والوں کے ساتھ محبت شفقت سکھاتا ہے اس سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور شفقت سکھاتا ہے. یہ محبت ہے گھر والوں سے کہ وہ انسان اپنے گھر والوں کو خدا کے راستے پہ چلائے, قرآن کے راستے پہ چلائے, دین کے راستے پہ چلائے. اس لیے کہ یہ اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلائے گا تو اس کی اولاد جہنم سے بچے گی. اگر اولاد کو یہ جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ منہ سے کہتا ہے مجھے اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے, عملی میدان میں یہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا. آئیے اپنی اولاد کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں. ہر جمعے آپ علماء سے مختصر اس جمعے کی محفل میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں. دوستو ایک بار ہر جمعے اپنی اولاد کو سکھاؤ. زندگی جس دن تمہیں موت کی آغوش میں سلائے گی اس دن تمہیں پتا چل جائے گا ہر جمعے تم نے اپنی اولاد کو جو سکھایا تھا اس کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے کتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. آج تو اس ثواب کو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو وہ جو ڈھیروں ثواب اللہ میں عطا فرمائے گا جو انسان نے کیا ہی نہیں ہوگا. وہ بہت ساری نمازیں, وہ بہت سارے روزوں کا ثواب, وہ بہت سارے کار خیر کا ثواب جو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. اور بندہ پوچھے گا یا اللہ ان میں سے تو کوئی کام میں نے نہیں کیا, تو اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے دین کا پیغام اپنی نسل کو دیا تھا, تیری تربیت کی وجہ سے تیری اولاد نے یہ کام کیا, اس لیے تجھے بھی ہم نے یہ ثواب دیا ہے. اس لیے دوستوں اپنے گھر میں دین کی بات کریں, اپنی ذمہ داری کے ساتھ دین کا کام کریں. پچھلی قوموں کے اندر قرآن کی سورہ یاسین کا دوسرا رکوع کہتا ہے انہوں نے انبیاء کرام کی تعلیم کو اور انبیاء کرام کو اپنے لیے منحوس سمجھا. ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ بے راہ روی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ نمازی نہیں ہے, یہ دیندار نہیں ہے, یار اس سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے, اس کا منہ دیکھ لو تو دل خراب ہو جاتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا, حضور والا ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے, نہ داڑھی ہے نہ نمازی ہے, عقائد کے معاملات میں بھی خراب ہے, کرتوت بڑے خراب, زبان بڑی خراب, حرکات و سکانات بڑی خراب. لوگ کہتے ہیں صبح اس کا منہ دیکھ لو تو تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کے پھر گیا کرو. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا بچوں یاد رکھنا مسلمانوں میں ایسا کوئی تصور پایا نہیں جاتا, یہ ہندوانہ تصور ہے کہ کالی بلی گزر گئی تو اب راستہ کٹ گیا ہے, تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ ہندوانہ طور طریقے ہیں, مسلمانوں میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. کچھ مسلمانوں نے عجیب و غریب باتیں گھڑ لی. بھئی سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے, اس مہینے کا نام کیا ہے جو چل رہا ہے بولیے, سارے بولے نہیں, محرم الحرام. کیا نام ہے؟ اور اونچی نام سب کو مدینہ دکھائے. اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام محرم الحرام اور دوسرے مہینے کا نام سفر المظفر. لوگ کہتے ہیں جی اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے یہ بہت بھاری مہینہ ہوتا ہے, اس پہ سفر نہیں کرنا چاہیے, اس پہ بچیوں کی شادی نہیں کرنا چاہیے, یار کوئی کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے. دکان کھولنی ہو نا ربیع الاول میں کھولنا, ابھی نہیں کھولنا. ذرا صاحب کیا ہو گیا,
آپ کو پتہ نہیں ہے امام صاحب کیا ہوا؟ امام صاحب کو سنا ہے نا اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں اترتی ہیں، تو نے دیکھی ہے؟ وہ دادا کہہ رہے تھے، ابے دادا کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، تو سب پہ ایمان رکھتا ہے، تو نے کلمہ دادا کا پڑھا ہے پیارے مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو جب دین کی بات ہوگی تو بات بھی مصطفیٰ کی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس طرح کے معاملات ذکر کیے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر، سفر کوئی شے نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہیں، آپ نے فرمایا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے ایسے بولنے والے کے لیے بڑے سخت کلمات ارشاد فرمائے، اور سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وعلی الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے آقا فرمانے لگے ابن آدم، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یا اللہ کون تجھے تکلیف دے گا؟ سرکار فرماتے ہیں رب نے فرمایا انسان جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ فرماتا ہے بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے دن اور رات میرے اختیار میں ہے۔ جب زمانے کو لوگ برا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہمارے آگے بولتے زمانہ خراب ہو گیا، یہ نہیں بولتے ہم خراب ہو گئے، اپنا سب کچھ چھپائیں گے اور زمانے کو خراب بیان کریں گے۔ زمانہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، سورج آج بھی وہی ہے جو حضور کے زمانے میں نکلتا تھا، اور چاند آج بھی وہی ہے جو میرے آقا کی انگلی پر دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ سورج آج بھی وہی ہے جو حضور کے اشارے پر ڈوبنے کے بعد پھر لوٹ آیا تھا۔ زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں سفر کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کا اسلامی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہر مہینے میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اسی طرح سفر المظفر کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ جینا اور اسلام پہ مرنا نصیب فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ اس لیے کہ موت سے کوئی بھی بچ سکتا، موت آنی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے ملک الموت تمہارے دروازے پر دن میں 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں، اور جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے آپ اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا لوگ ملک الموت کے بارے میں جب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو اس کی اولاد جوان ہوئی تھی، ابھی اس نے بچوں کی شادیاں کرنے دی، ابھی مر گیا، ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، ابھی اس کے بچے بھی نہیں ہوئے، دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کسی کے گھر انتقال ہو جائے آپ اس کے گھر جائیں، تعزیت کریں، آپ اس سے ملاقات کر کے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں لوگ زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، بجائے اس کو صبر کی تلقین کرنے کے، اس کو حوصلہ دینے کے۔ بھائی کیا ہوا تھا؟ اب اس بیچارے کو رونے کے لیے چھوڑ دیں گے، وہ روتا رہے گا، اس سے آپ اس کی غم کی کیفیات پر کیوں رلا رہے؟ سب کو پتا ہوتا ہے کس کے ساتھ کیسا کٹا، کیسی صبح کی کیسی
فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھیں، آپ اس کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں، تاکہ اس کا دل اللہ کے ذکر کی برکت سے سکون میں آئے۔ آپ اس کے غموں کو ابھار کر رلا دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے چاہنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ ملک الموت فرماتے ہیں اے انسانوں، میں نے اس کی روزی کم نہیں کی، میں نے اس کی موت کا ایک لمحہ بھی کم نہیں کیا۔ اللہ نے اس کی روزی پوری کر دی، اللہ نے اس کی زندگی کی عمر پوری کر دی، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اور پھر ملک الموت فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا کہ تمہارا وقت آ جائے گا تو میں تمہاری بھی روح قبض کروں گا۔ اس لیے لوگوں جنازوں سے عبرت حاصل کرو۔ کسی کے جنازے میں جاتے ہوئے سوچو آج میں اس کے جنازے میں جا رہا ہوں، میرے کرتوت، میری کنڈیشن، میرا کردار، میرا کریکٹر ایسا ہے کہ لوگ میرے جنازے میں آئیں گے؟ اگر ہے تو پھر آپ کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ کو کردار اپنی اولاد کو بھی دے جائے۔ اور اگر ایسا کردار نہیں ہے تو اس جنازے سے عبرت حاصل کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دل بدلنا پڑے گا، اور کئی بات تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور دین اسلام کا پیغام اپنی نسلوں تک پہنچانا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔